نیشن نیوز کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آذربائیجان آرمینیا کے مابین جنگ میں نیا موڑ کیا آ گیا، بھارت کا طیارہ گر کر تباہ، پورے ملک میں سوگ کا سماں، ترکی کا آذربائیجان کے لیے آخری حد تک جانے کا فیصلہ، طیب اردگان سے روس کیوں پریشان ہوا، بھارت آرمینیا کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے، 26 سالہ تصادم میں نیا کیا ہو رہا ہے، آذربائیجان کی جیت سے کن مسلم ممالک کو پریشانی کا سامنا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ اس جنگ میں آذربائیجان کی جیت سے کشمیر کیسے آزاد ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ناظرین، آرمینیا اور آذربائیجان میں ایک بار پھر محاذ گرم ہو چکا ہے، جنگ میں نیا موڑ آ گیا ہے، مودی سرکار کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ 27 ستمبر کو لندن ٹائم کے مطابق صبح 10:10 پر دونوں ممالک کے مابین جنگ شروع ہوئی۔ یہ محدود جنگ اب بڑی جنگ کا روپ دھار چکی ہے۔ گولہ باری سے گزشتہ 26 سال سے جاری تصادم میں شدت آ گئی ہے۔ اب تک دونوں فریقین کے درمیان درجنوں فوجی ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان میں ہونے والا یہ تصادم 1989 سے جاری ہے۔ اقوام متحدہ نے متنازع علاقے نگورنو قراباخ کو آذربائیجان کا حصہ مان لیا، لیکن آرمینیا کا ماننا ہے کہ اس کے کچھ سرحدی دیہات پر آذری فوج قابض ہے۔ دونوں ممالک میں وقتاً فوقتاً محاذ گرم ہوتا رہتا ہے۔ مذکورہ متنازع علاقے نگورنو قراباخ میں یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ یہ علاقہ دراصل کس ملک کا حصہ ہے۔ ہزاروں افراد ہجرت کر چکے ہیں، کچھ باہمت لوگ اب بھی مقیم ہیں اور کشمیریوں کی طرح زندہ دلی کے ساتھ گولیوں کے سائے میں بھی زندہ ہیں۔ آرمینیا کا کہنا ہے کہ اس کے پاس غیر ملکی مداخلت کی شواہد موجود ہیں۔ آرمینیا نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ ایک ملک شام میں موجود انتہا پسندوں کو اس کے سرحدی دیہات میں دھکیل کر حالات خراب کر رہا ہے۔ انہوں نے نگورنو قراباخ میں اسلحے کی سپلائی کے ناقابل تردید شواہد کا بھی ذکر کیا۔ بعد ازاں آرمینیا کی وزارت دفاع نے غیر ملکی مداخلت کے چند ثبوت بھی پیش کیے۔ وزارت کے ترجمان آرتسران اونیسیا کے مطابق باگیرا میں حالیہ مداخلت کی روک تھام کے لیے ان کا ملک عالمی فورموں سے رجوع کر رہا ہے۔ ناظرین، ادھر آذربائیجان کے نائب صدر حکمت حاجیوف نے آرمینیا کی تمام باتوں کو لغو اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ تاریخ میں یہ تصادم نگورنو قراباخ تصادم کے عنوان سے بھی درج ہے، لیکن بڑی طاقتیں اس کا حل پیش کرنے سے گریز کر رہی ہیں۔ انہوں نے دونوں ممالک پر چھوڑا ہوا ہے کہ وہ جیسے چاہیں حل کریں۔ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا معاملہ باہمی مذاکرات کے ذریعے حل کر لیا جائے، اسی طرح نگورنو قراباخ کے معاملے کو بھی بات چیت سے حل کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ بڑی طاقتیں زبانی جمع خرچ سے آگے نہیں بڑھ رہی۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو یہ تصادم کسی حد تک نسلی ہے اور کچھ حد تک سرحدی۔ اگرچہ اس علاقے پر ایک آزاد گروپ قابض ہے، لیکن یہاں آرمینیا کے حامی گروپ بھی موجود ہیں۔ عالمی ممالک اسے آذربائیجان کا حصہ مانتے ہیں، لیکن یہاں عالمی سرحد کی واضح نشاندہی پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ آرمینیا کی حکومت اسے عالمی سرحد تسلیم نہیں کرتی۔ نگورنو قراباخ میں گوریلا جنگ 1988 سے 1992 تک جاری رہی۔ گوریلا جنگ میں شدت آنے کے بعد 1992 میں دونوں ممالک میں جنگ چھڑ گئی، جو 1994 تک جاری رہی۔ عالمی مداخلت کے بعد بظاہر امن قائم ہو گیا، لیکن مقبوضہ کشمیر کی طرح اب بھی یہ محاذ اکثر شعلے اگلتا رہتا ہے۔ دونوں ممالک کا بھاری اسلحہ گولے برساتا رہتا ہے۔ اسے ہم دنیا کے طویل ترین تصادم میں شامل کر سکتے ہیں۔ آرمینیا کا ایک سرحدی گاؤں موصیف کہلاتا ہے۔ آذربائیجان کی سرحد سے صرف 300 میٹر دور ہونے کے باعث سب سے پہلے یہی گاؤں جنگ کا نشانہ بنتا ہے۔ آذری فوج اس گاؤں کے 90% باشندوں کی جاسوسی کرتی ہے۔ یہاں اکثر مکانات ان کے سنائپرز کے نشانے پر ہیں۔ اس گاؤں کے سبھی باشندے خودکار ہتھیاروں کی گن گرئی سے واقف ہیں، کیونکہ یہاں کوئی ایک گھر بھی سلامت نہیں۔ ہر گھر اسلحے کی اندھا دھند استعمال اور بربریت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ ناظرین، انزلہ کی نواسی کنڈرگارٹن میں زیر تعلیم ہے۔ 27 ستمبر کو وہ اسکول سے گھر جا رہی تھی کہ گولہ باری شروع ہو گئی۔ گولہ باری شروع ہوتے ہی اس نے سر نیچے کرتے ہوئے گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ جان بچانے کے اس طریقے سے پورا علاقہ واقف ہو چکا ہے۔ نگورنو قراباخ کے علاقے پر آرتسخاص حکومت قائم ہے۔ یہ علاقہ آرمینیا کی سرحد کے قریب میں واقع ہے۔ اسے آذربائیجان کا حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ وہاں کنٹرول بھی آذربائیجان کا ہے۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو فروری 1988 میں دونوں ممالک میں نگورنو قراباخ کو اپنے ملک کا حصہ قرار دیا۔ زوال سوویت یونین کے بعد 1989 میں ہی انہوں نے جنگ کے ذریعے حاصل کرنے کو ترجیح دی۔ چنانچہ نگورنو قراباخ میں گوریلا جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اسی حوالے سے تنازع کو نگورنو قراباخ وار بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں ممالک کے حامیوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ بعد ازاں آرمینیا اور آذربائیجان بھی جنگ میں شریک ہو گئے اور قراباخ کا سرسبز و شاداب پہاڑی علاقہ گولہ بارود کی بارش سے گرد آلود ہو گیا۔ یہاں کی اسمبلی نے آرمینیا کی حمایت میں ووٹ دے دیا۔ ایک ریفرینڈم بھی ہوا جس میں اکثریت نے دونوں ممالک سے الگ ہونے کی حمایت کی۔
وہ آزاد نگورنو کراباخ کے حامی نکلے۔ 20 فروری کو آرمینیا کی اسمبلی نے اس خطے کو اپنے ملک میں ضم کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ ابھی دونوں ممالک کے مابین تنازع جاری تھا کہ کچھ گروپوں نے ریپبلک آف نگورنو کراباخ کے قیام کا اعلان کر دیا، جس کا لازمی نتیجہ جنگ میں شدت کی صورت میں نکلنا تھا۔ وہی ہوا۔ 1992 میں دونوں ممالک کھل کر آمنے سامنے آ گئے اور اس بلند و بالا پہاڑی علاقے کا حسن بارود کے دھوئیں سے گھنا گیا۔ ناظرین، 14 مارچ 2008 کو ایک قرارداد کے ذریعے اقوام متحدہ نے اسے آذربائیجان کا حصہ مانتے ہوئے آرمینیا کو اپنی تمام فوجیں نکالنے کا حکم دیا، لیکن اس پورے طور پر عمل نہ ہو سکا۔ جس طرح بھارت نے مقبوضہ کشمیر سے فوجیں نہیں نکالی، اسی طرح آرمینیا بھی ڈٹا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی قرارداد کے حق میں 39 اور مخالفت میں 7 ووٹ پڑے تھے، لیکن سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ بڑے ممالک برطانیہ، امریکہ، روس، فرانس، آسٹریلیا اور چین کافی حد تک غیر جانبدار رہے۔ زیادہ تر اسلامی ممالک ووٹنگ میں پیش تھے، کسی ایک یورپی ملک میں بھی ووٹ نہیں ڈالا تھا۔ نیٹو ممالک میں سے صرف ایک رکن ترکی نے ووٹ ڈالا تھا، اسی لیے یہ معاملہ اب تک حل نہیں ہو سکا۔ بڑے ممالک یہ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی مسلمان آپس میں لڑتے رہیں۔ ناظرین، کئی ممالک یہ مانتے ہیں کہ اس حصے میں عالمی مداخلت بھی ہو رہی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض ممالک اپنے جنگجو بیچ رہے ہیں یا اسلحے کے زور پر صورتحال خراب کر رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق روس، یوکرائن اور بیلاروس کے جنگجو بھی یہاں اپنی طاقت آزما رہے ہیں۔ 1992 میں ایک یورپی تنظیم آرگنائزیشن فار سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ نے تمام ممالک پر زور دیا تھا کہ علاقائی امن کی خاطر وہ اس خطے میں ہر قسم کے اسلحے کی فراہمی بند کر دیں، لیکن اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ یہاں اسلحہ کا سب سے بڑا سپلائر روس ہے، چین دوسرے نمبر پر، لیکن انڈیا، چیک ریپبلک، ترکی، یوکرائن اور قبرص بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے بھی اسلحے کی فراہمی پر کوئی پابندی نہیں کی گئی۔ دونوں ممالک کے مابین جنگ میں شدت 2008 میں پیدا ہوئی۔ اس لڑائی میں 30 فوجی لقمہ اجل بنے۔ بعد ازاں 1-2 سال کو چھوڑ کر ہر برس جنگ میں متعدد فوجی اور سویلینز مارے جاتے رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے 1988 سے 1994 تک 28,000 سے 38,000 تک فوجی مارے جا چکے ہیں۔ بعد کے برسوں میں مرنے والوں کی تعداد 3,500 تک ہے۔ اس تصادم کے نتیجے میں 2.5 لاکھ آرمینیائی شہریوں اور 8 لاکھ آذری باشندوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ کاراباخ میں زندگی کبھی معمول پر نہیں آئی۔ ایک طرف آتکس ڈیفنس آرمی اور آرمینیائی فوجیں ہیں تو دوسری طرف آذربائیجان کی باقاعدہ فوج لڑ رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آرمینیا نے 65,000 اور آذربائیجان نے 67,000 فوجی جنگ میں جھونک رکھے ہیں۔ ناظرین، بھارتی بحریہ کا بغیر انجن طیارہ کریش ہو گیا، جس میں سوار 2 نیوی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق گلائیڈر طیارہ معمول کی پرواز پر تھا کہ کیرالہ میں کوچی کے مقام پر گر کر تباہ ہوا۔ نجی ٹی وی کے مطابق حادثہ بھارت کے مقامی وقت صبح 7 بجے پیش آیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچی اور پائلٹوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ہسپتال انتظامیہ نے دونوں نیوی اہلکاروں کی موت کی تصدیق کی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دونوں پائلٹ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ چکے تھے۔ بھارت کی سدرن نیول کمانڈ نے حادثے کی بورڈ آف انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے نیشن نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کریں۔